ہماری مسجدوں کی لیٹرینوں کے لوٹے بھی زنجیروں سے بندھے ہوں اور ہم کہیں کہ ہمارے اوپر حکمران اچھے نہیں ہیں، تو ذرا ہم خود بھی تو دیکھیں ہم کیا ہیں۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ، ہم دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ میرا ایک دوست ننکانہ صاحب گیا تو واپسی پہ وہ بڑا افسردہ تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ میں جب ننکانہ گیا تو مجھے شوق آیا کہ میں سکھوں کا گردوارہ دیکھتا جاؤں۔ تو ان کے گردوارے میں گیا تو سیڑھیاں چڑھنے لگا تو میں نے جوتے اتار لیے کہ ایک جانب کسی کونے کھدرے میں رکھ دوں تاکہ واپسی پر بحفاظت مجھے مل سکے۔ تو اسی مخمصے میں تھا کہ ان جوتوں کو کہاں سمیٹ کے رکھوں، تو ایک نوجوان سکھ میری جانب لہراتا ہوا آیا، اس کے لبوں کے اوپر شرارت امیز تبسم تھا اور مجھے کہنے لگا صاحب جوتے پڑے رہنے دو، یہ سکھوں کا گردوارہ ہے، مسلمانوں کی مسجد تو نہیں ہے۔ تو کیا ہم اپنے کردار کو اپنے آئینے میں دیکھیں تو ہمیں شرم نہیں آتی، اپنی صورت سے ڈر نہیں لگتا؟ لکشمن پرشاد ایک کتاب لکھتا ہے عرب کا چاند، اور اس کی کتاب کو پڑھنے کے بعد ایمان کو جلا اور تازگی ملتی ہے، لیکن خود مسلمان نہیں ہوا۔ تو کسی نے اس کو کہا کہ تو مسلمانوں کی نبی کی سیرت پر اتنی خوبصورت کتاب لکھی تو تو خود ایمان کیوں نہیں لایا؟ تو اس نے کہا کہ مسلمانوں کے کردار نے میرے ایمان میں رکاوٹ کھڑی کر دی۔ جب میں ان کے نبی کی سیرت پڑھتا ہوں تو کہتا ہوں اس کا غلام بن جاؤں، لیکن جب ان کا کردار دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اس سے تو میں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور ہمارے بزرگوں کا کردار تھا جو روشنی دیتا تھا۔ 90 لاکھ کافروں کو کلمہ توحید یوں ہی تو نہیں پڑھا دیا، یہ کردار کی چمک تھی۔ امام محمد کا جنازہ اٹھتا ہے تو یہود و نصارہ بھی جنازے کے جلوس کو دیکھنے آتے ہیں، شوق و ذوق سے بھر بھر کے لوگ کندھا دے رہے ہیں جنازے کی چارپائی کو۔ آخری حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی کا الوداعی جلوس ہے اور آپ کی کہ جنازے کی چارپائی لوگوں کے کندھوں پہ جا رہی ہے، تو ایک یہودی کا ایک عیسائی کا شوق آتا ہے کہ چلو میں بھی مسلمانوں کے امام کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دے لوں۔ جو ہی وہ آگے بڑھتا ہے اور جنازے کی چارپائی کو اس کا کندھا چھوتا ہے تو لبوں پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے بزرگ تو وہ تھے جن کی لاشیں بھی کلمہ دیتی تھی، اور ہمارے زندہ لاشیں آج لوگوں کے ایمان کے راستے کے اندر رکاوٹ بن جاتی۔ تو ہم دیکھنا ہے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ تیرے صوفے میں فرنگی تیرے کالی ہے ایرانی، خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ ہماری پستی اور زبوحالی کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب رحمت کو چھوڑ دیا ہے، اور آج ہم عمل سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے۔ ہم صرف جو ہے وہ نظریے کو اور ہم صرف عقیدے کو اپنی نجات کی ضمانت سمجھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نظریات انسان کی نجات کا سبب ہوتے ہیں، لیکن جو رب تمہیں خوبصورت نظریہ دیتا ہے وہ رب تم سے عمل کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ تو فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد عمل صالح ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق اور صبر کی وصیت۔ یہ عنوان تفصیل طلب ہیں، لیکن ان کو اجمالی انداز سے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ حق سے مراد کیا ہے؟ الایمان، حق سے مراد التوحید، الاسلام اور القرآن، یہ تین چیزیں ہیں، یہ تین قول آپ نے بیان کی کہ اسلام کو تھام لیا جائے اور اس کی وصیت کی جائے۔ ہماری تو ذمہ داری یہ تھی، عمل سے آگے گزر کے ہم نے اس کی خوشبو کو آگے پھیلانا تھا اور پوری دنیا کے اوپر ہم نے اسلام کا چراغاں کرنا تھا۔ ذمہ داریاں ہماری یہ تھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم لوگوں کے لیے منصہ شہود پہ آئے تھے، ہم نے بزم عالم میں چراغاں کرنا تھا، ہمارے وجود سے بزم عالم کے اندھیرے چھٹنے تھے اور ظلمتیں دور ہونی تھی، لیکن ہم اپنے من کی ظلمتیں دور نہ کر سکے، ہم ایمان سے آگے نہ بڑھ سکے اور اعمال صالحہ کا زیور نہ پہن سکے۔ آج جھوٹ، آج جو ہے وہ خیانت، آج مکر و دجل و تلبیسات اور ہر برائی
جو باقی قوموں میں متفرق تھی وہ ساری کی ساری جمع ہو کے ہمارے اندر اکٹھی ہو گئی. ہم نے تو لوگوں کے لیے نمونہ بننا تھا لیکن ہم خود عمل کی راہ پہ گامزن نہ ہو سکے. تو تواصو بالحق یہ تیسرا مرحلہ تھا. اس سے اسلام مراد ہے, اس سے قرآن مراد ہے, اور اس سے توحید کا نور ہے جس کو ہم نے پوری دنیا کے اوپر پھیلانا تھا. یہ مومن کی زندگی ہے اور یہ اس کا اجتماعی نظم ہے, اور اس کے ذریعے سے اس نے کائنات کے اندھیرے اور ظلمتیں مٹا کر کے اس نے کائنات کے اندر چراغاں کرنا تھا, اور اس نے خسارے سے خود بھی بچنا تھا اور اوروں کو بھی بچانا تھا. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ جو آخری بات ہے وہ صبر کی وصیت ہے. اب صبر پر صرف دو قول. صبر سے مراد جو شدائد دین ہیں, دین کے راستے میں جو تکلیفیں آتی ہیں ان پر صبر کیا جائے. راہ دین میں چلیں گے تو تکلیفیں آئیں گی, طعنہ زنی بھی ہوگی, تو اس پر صبر کیا جائے. ایک مفہوم تو یہ ہے, اس کا اجمالی ذکر پہلے گزر چکا. اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے اندر انسان کی تخلیق اس طرح ہوئی ہے کہ اس کی زندگی میں دکھ زیادہ ہیں, تو یہ صبر کرنا بھی سیکھے. ہر بات پہ واہ ویلا مچانا یہ اس کا طرز زندگی نہ ہو, بلکہ صبر کے دامن کو پکڑے. زندگی کے اندر سکھ بھی ہیں, زندگی کے اندر دکھ بھی ہیں, بلکہ دکھ زیادہ ہیں, سکھ تھوڑے ہیں. جب انسان کی تخلیق کی گئی تو اس کے خمیر پر 39 دنوں تک دکھوں کی بارش ہوئی اور ایک دن سکھ کی بارش ہوئی. تو دکھ اور خوشیاں اس کی زندگی میں اسی تناسب سے ہیں. اگر اس حقیقت کو سمجھ جائے تو پھر یہ واویلا نہ مچائے, بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ البلد میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ, ہم نے اس کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا گیا. یہ فارمی چوزا نہیں ہے کہ ہوا کے تھپیڑے بھی نہ برداشت کر سکے گر پڑے. یہ حالات کی تلخیوں سے ٹکرانے کے لیے پیدا کیا گیا. کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا, پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ, اور ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام. زندگی کی تلخیوں کو برداشت کرنے کا نام ہے, حالات کی سنگینیوں کا مقابلہ کرنے کا نام ہے. اور اگر اس حقیقت سے آشنا ہو جائے تو پھر میاں محمد بخش علیہ رحمہ کے لہجے میں یوں کہے گا کہ دکھ ہمیشہ سکھ کدائیں, دکھاں تو سکھ وارے, دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. تو پھر دکھ بھی سامان راحت بن جائیں گے. یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے ڈاواں. اس مفہوم کو اگر میں سمیٹ کر بیان کرنا چاہوں تو حضور کا ایک فرمان اس حدیث, اس آیت کی تشریح کے لیے بس اور کافی ہے, جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آج اگر بہت سارے مصائب ہیں زندگی کے, بلکہ ہر شخص کی زندگی تلخ سے تلخ ہوتی چلی جا رہی ہے, لیکن ان تلخیوں کو مٹانے کے لیے حضور کا یہ فرمان سنتے جائیے. حضور نے ارشاد فرمایا, سیدنا علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں, جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا, اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ جل شانہ سخی ہے, اور اس نے بندے کو کسی کو تھوڑا رزق دیا, کسی کو زیادہ دیا. تو جو تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا, حالانکہ اسے ضرورت تھی, اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا. میرے بندے, تجھے تو بچوں کے لیے دوا چاہیے تھی, تجھے 3 وقت کا کھانا چاہیے تھا, تجھے سردی اور گرمی میں موسم کے لباس چاہیے تھے, تجھے سر چھپانے کے لیے گھر چاہیے تھا, تجھے بیٹی کے لیے جہیز چاہیے تھا, لیکن تو اتنا صابر نکلا کہ تو اس کے باوجود میرے پہ راضی ہو گیا. جب کسی نے پوچھا کیا حال ہے, تو نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا شکر ہے رب کا. تو جو میرے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا, قیامت کے دن میں اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جاؤں. اللہ اکبر. تو یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کا دوسرا مفہوم, کہ انسان کو زندگی کے اندر جو شدائد اور جو دکھ آئیں اس پر شکوے کی زبان نہ کھول لے, بلکہ اس پہ صبر کرے. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اہل بلا کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازیاں ہوں گی, جب اس کو دنیا کے لوگ دیکھیں گے تو وہ آرزو کریں گے کاش دنیا کی زندگی میں ہمارے بدن کو کینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا. تو یہ جو مشکلات ہیں, یہ جو شدائد ہیں, راہ حق میں آئیں یا زندگی کے جو ہے وہ سفر میں انسان کو جو درپیش ہوتی ہیں, اگر ان پر صبر اور استقامت کے ساتھ انسان آگے گزر جاتا ہے تو اس کا صلہ بہت رکھا گیا ہے. تو کہا قسم ہے محبوب تیرے زمانہ ہنسی کی, انسان خسارے میں ہے. خسارے سے بچنے کے 4 راستے ہیں: ایمان, اعمال صالحہ, حق کی وصیت اور صبر کی وصیت. اگر کسی کو یہ 4 چیزیں میسر آ گئیں
تو وہ خسارے سے بچ گیا اور وہ بامراد اور کامیاب انسان بن کے نکھر کے سامنے آیا۔ اور اگر کسی کے پاس یہ دولتیں نہیں ہیں تو ساری زندگی اس کی اذیتوں میں گزر جاتی ہے اور اپنی آخرت کے لیے بھی خاطر کا خاص سرمایہ جمع نہیں کر پاتا ہے۔ یہ دنیا چند دن کی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہاں بیٹھ کے ہم نے وہاں کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ آئیے میں اور آپ اس زندگی کے لیے کوشاں ہو جائیں۔ آج کا پچھتاوا کل کی زندگی کی بہتری کی ضمانت ہو جائے گی، اور آج کی آوارگی کل کا پچھتاوا بن جائے گا۔ وقت پر کافی ہے، ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ آج